ہمارا جو موضوع ہے، جو عنوان ہے مسائل کے اندر، وہ نجاست کے بارے میں ہے۔ کیونکہ کل ہم نے پڑھا تھا طہارت کے بارے میں، اور اس کے جو ضروری مسائل تھے استنجا کے حوالہ سے، بیت الخلاء میں جانے کے آداب کے حوالہ سے، وہ کل ہم نے پڑھے۔ ناپاکی کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، اور ضروری مسائل کے بارے میں آگاہی ہونا ضروری ہے، تبھی ہم پاکی حاصل کر سکتے ہیں۔ مختلف قسم کی ناپاکیاں ہیں، اور ان کا حکم بھی مختلف ہے۔ تو نجاستوں کے بیان کے اندر اس کی دو قسمیں فقہا نے لکھی ہیں۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک نجاست غلیظہ ہے اور ایک نجاست خفیفہ ہے۔ نجاست غلیظہ سے مراد جس کا حکم سخت ہے اس کو غلیظہ کہتے ہیں، اور جس نجاست کا حکم ہلکا ہے اس کو خفیفہ کہتے ہیں، یعنی ہلکی نجاست۔ غلیظہ کون سی ہے، خفیفہ کون سی ہے، اور ان کے احکام کیا ہیں؟ غلیظہ کے بارے میں حکم کیا ہے اور خفیفہ نجاست کے بارے میں حکم کیا ہے؟ ان کے بارے میں معلومات ہونا ضروری ہے، تبھی ہم اپنے جسم کو یا اپنے لباس کو جیسی نجاست لگے گی اس سے پاک کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی آگاہی ہونا ضروری ہے۔ تو ماہ رمضان کی مبارک ساعتوں کے اندر جو درس کا سلسلہ شروع ہے، تو ہم انشاءاللہ ضروری مسائل، بنیادی مسائل جن سے ہر ایک کو آگاہ ہونا ضروری ہے، وہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اس مختصر ٹائم کے اندر آپ کی سماعتوں کی نظر یہ مسائل کیے جائیں۔ سب سے پہلے نجاست غلیظہ سے مراد کیا ہے؟ کون کون سی نجاستیں ہیں جن کو غلیظہ کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے انسان کے بدن سے ایسی چیز نکلے کہ اس سے غسل یا وضو واجب ہو، اسے نجاست غلیظہ کہا جاتا ہے۔ جیسے پاخانہ ہے، پیشاب ہے، بہتا ہوا خون ہے، پیپ ہے، منہ بھر کر الٹی یعنی قے، اور حیض، نفاس اور استحاضہ کا خون ہے، مزی ہے، ودی ہے، منی ہے، یہ تمام نجاست غلیظہ کے اندر آتی ہیں۔ اور ایک اہم مسئلہ، آنکھ سے جو پانی بہتا ہے، شاید اس کے بارے میں علم نہیں ہے، دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ جب آنکھیں دکھ جاتی ہیں، ویسے اگر خوف خدا کی وجہ سے آنسو نکلتے ہیں تو وہ نہیں، یا ویسے پانی بہتا ہے تو وہ نہیں، لیکن جب آنکھیں دکھ جائیں، آشوب چشم ہو، اور دکھتی آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ اس سے انسان کے جسم پر لگنے سے جسم بھی ناپاک ہوتا ہے، اور کپڑے پر لگ جائے کپڑے بھی ناپاک ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہمیں آگاہی ہونی چاہیے۔ ایسے ہی خشکی کے ہر جانور کا خون، بہتا ہوا خون، جو خشکی کا جانور ہے اس کا بہتا ہوا خون، مردار کا گوشت اور چربی، یہ نجاست غلیظہ میں ہے۔ ایسے ہی حرام چوپائے، جیسے کتا ہے، شیر ہے، لومڑی ہے، بلی ہے، چوہا ہے، گدھا ہے، خچر ہے، ہاتھی ہے، سور ہے، ان کا پاخانہ اور پیشاب یہ نجاست غلیظہ میں آتے ہیں۔ اور ایسے ہی گھوڑے کی لید ہے، اور ہر حلال چوپائے کا پاخانہ، جیسے گائے بھینس کا گوبر ہے، بکری اونٹ کی مینگنی ہے، اور جو پرند کے اونچا نہ اڑ سکے اس کی بیٹ ہے، تو ان کا شمار بھی نجاست غلیظہ کے اندر آتا ہے۔ اور ہر قسم کی شراب یہ بھی غلیظہ کے اندر آتی ہے۔ اور سور کا گوشت ہے، ہڈی ہے، اور بال اگرچہ ذبح کیا گیا ہو، یہ سب نجاست غلیظہ میں ہیں۔ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی، دودھ پیتے بچے کے بارے میں کیا حکم ہے، اس کے پیشاب کے بارے میں۔ اکثر ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے کا پیشاب ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی، چاہے بچہ ہے یا بچی ہے، وہ بھی نجاست غلیظہ میں آتے ہیں۔ اور جو اکثر عوام مشہور ہے، یہ بات غلط ہے۔
کہ یہ تو نجاست غلیظہ کے بارے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کیا کون کون سی چیزیں اس میں آتی ہیں۔ اب نجاست خفیفہ کے بارے میں، یعنی جو ہلکی نجاست ہے اس کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد میں ان کے احکام آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ نجاست غلیظہ کا حکم کیا ہے اور خفیفہ کے بارے میں کیا حکم ہے۔ خفیفہ سے مراد جن جانوروں کا گوشت حلال ہے، جیسے گائے ہے، بھینس ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، ان کا پیشاب نجاست خفیفہ میں آتا ہے۔ گھوڑے کا پیشاب اور جس پرندے کا گوشت حرام ہے، خواہ شکاری ہو یا نہیں ہو، جیسے کوا ہے، چیل ہے، شکرا ہے، باز ہے، اس کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ اور جو پرندے حلال اونچے اڑتے ہیں، جیسے کبوتر ہے، مرغابی ہے، ان کی بیٹ پاک ہے۔ حلال پرندوں کی بیٹ پاک ہے جو اونچے اڑتے ہیں، تو یہ نجاست خفیفہ کے بارے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب ان کے بارے میں حکم کیا ہے، نجاست غلیظہ کے بارے میں اور خفیفہ کے بارے میں کیا حکم ہے۔ غلیظہ نجاست اگر کپڑے پر لگ جائے یا بدن پر لگ جائے تو اس کے 3 صورتیں ہیں۔ اگر 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ 1 درہم سے زیادہ لگ جائے تو اس کا پاک کرنا فرض ہے۔ بغیر پاک کیے ہوئے اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوئی، اور جان بوجھ کر اگر نماز پڑھی ہے، نجاست غلیظہ لگی ہے کپڑے پر، جسم پر، اور ارادتاً جان بوجھ کر نماز پڑھ لی تو گناہ بھی ہوا اور نماز بھی نہیں ہوئی۔ اور اگر بنیت استخفاف، یعنی اس کو ہلکا جانا کہ یہ معمولی سی بات ہے، اور جان بوجھ کر ایسا عمل کر لیا کہ جسم پر نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے، اس طرح میں نے پہلے عرض کیا اگر ان میں سے کوئی چیز لگی ہوئی ہے، کوئی نجاست، تو اگر جان بوجھ کر ایسا کیا اور اس کو ہلکا جانا تو اس کو علماء نے کفر لکھا ہے۔ دوسری صورت، اگر نجاست غلیظہ 1 درہم کے برابر ہے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ اگر درہم سے زیادہ ہے تو پاک کرنا فرض ہے۔ توجہ کریں جاگ کے، اگر درہم کے برابر ہے تو اس کا دھونا واجب ہے، اور اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو مکروہ تحریمی ہوئی اور سخت گناہ ہوا، اور ایسی نماز کا اعادہ کرنا، دوبارہ لوٹانا یہ واجب ہے۔ تیسری صورت کیا ہے، اگر نجاست غلیظہ درہم سے کم ہے تو اس کو پاک کرنا سنت ہے۔ اگر بغیر پاک کیے نماز پڑھ لی تو خلاف سنت ہوئی، اور اس کا اعادہ کرنا اس نماز کا یہ بہتر ہے اور افضل ہے۔ تو یہ تو تھا نجاست غلیظہ کے بارے میں حکم۔ اب سوال یہ ہے 1 درہم سے مراد کیا ہے، کہ نجاست غلیظہ 1 درہم کے برابر لگ جائے، اس کی صورتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ اب 1 درہم سے مراد کیا ہے، تو لکھتے ہیں کہ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ اگر نجاست گاڑی ہو، جیسے پاخانہ ہے، لید ہے، گوبر ہے، تو درہم سے مراد اس کا وزن ہے، یعنی درہم کا وزن شریعت میں اس جگہ 4.5 ماشے ہے۔ 4.5 ماشے کا وزن اگر گاڑی نجاست ہے تو پھر اس کا وزن کیا جائے گا، اور اگر پتلی ہے، مثلا پیشاب ہے، آدمی کا پیشاب ہے، شراب ہے، تو درہم سے مراد اس کی لمبائی چوڑائی ہے، اور شریعت نے اس کی مقدار ہتھیلی کی گہرائی کے برابر بتائی ہے، یعنی ہتھیلی خوب پھیلا کر ہموار کریں اور اس پر آہستہ سے پانی ڈالیں کہ اس سے زیادہ پانی نہ رک سکے۔ اب پانی کا جتنا پھیلاؤ ہوگا ہاتھ کی ہتھیلی پر اتنا بڑا درہم سمجھا جائے گا۔ یہ درہم کی مقدار ہے اور یہ درہم کا سائز ہے، اور یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں جی نجاست خفیفہ کے بارے میں، کون کون سی نجاست خفیفہ میں آتی ہیں، اور میں نے آپ کے سامنے عرض کیا پہلے۔ اب اس کا حکم کیا ہے، اگر نجاست خفیفہ جسم پر لگ جائے، کپڑے پر لگ جائے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو فرماتے ہیں کہ کپڑے کے کسی حصے پر یا بدن کے جس عضو میں لگی ہے، اگر اس کی چوتھائی سے کم ہے، کپڑے پر لگ جائے یا کسی عضو پر لگ جائے، اگر چوتھائی سے کم ہے تو معاف ہے، تو اس سے نماز ہو جائے گی، اور اگر پوری چوتھائی یا اس سے زیادہ ہو تو بغیر دوئے نماز
نہیں ہوگی۔ یہ نجاست خفیفہ کے بارے میں ہے کہ اگر چوتھائی سے کم ہے تو پھر اس میں نماز ہو سکتی ہے، جائز ہے، اور اگر چوتھائی کے برابر یا اس سے زیادہ ہے تو پھر اس میں نماز نہیں ہوگی، اس کا دھونا ضروری ہوگا۔ تو یہ خفیفہ کے بارے میں اور نجاست غلیظہ کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب ایک اور بات، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گرمیوں کے اندر مچھر انسان کو کاٹتا ہے اور خون کپڑوں پر لگ جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فقہا لکھتے ہیں کہ مچھر کا خون پاک ہے، کیونکہ اس سے بچنا انسان کے لیے مشکل ہے۔ فرماتے ہیں کہ مچھر کا خون یہ پاک ہے، اس طرح کھٹمل اس کا خون بھی پاک ہے، مچھلی اور پانی کے جانور ان کا خون بھی پاک ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے نجاستوں کے حوالہ سے۔ اب ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان کی جیب میں پیشاب یا خون کی شیشی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پیشاب ٹیسٹ کے لیے یا خون ٹیسٹ کے لیے شیشی میں ڈالتے ہیں اور جیب میں رکھ لیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جیب میں پیشاب یا خون کی شیشی ہے، اگر اس حال میں نماز پڑھی جائے گی تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ناپاک چیزیں ہیں، پیشاب بھی ناپاک ہے، خون بھی ناپاک ہے، اس لیے ان کا جیب میں ڈال کے نماز پڑھنا، اس سے نماز نہیں ہوگی، یہ فقہا نے لکھا ہے۔ اور ایک اور مسئلہ ذہن میں آتا ہے کہ جب پاخانے پر مکھیاں بیٹھتی ہیں اور پھر وہ مکھیاں اڑ کر کپڑوں پہ بیٹھتی ہیں، جسم پہ بیٹھتی ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فقہا لکھتے ہیں کہ جو مکھیاں پاخانے سے اڑ کے بیٹھ کے پھر اڑتی ہیں، پھر انسان کے کپڑوں پہ بیٹھتی ہیں یا جسم کے کسی حصے پہ بیٹھتی ہیں، تو ان سے نہ انسان کا جسم ناپاک ہوگا اور نہ ہی کپڑا ناپاک ہوگا، کیونکہ ان سے بچنا انسان کے لیے مشکل ہے۔ اس لیے شریعت نے انسان کو ایسی چیز کا مکلف نہیں بنایا کہ جس کی اس کے اندر طاقت نہ ہو، تو یہ مشکل ہے، لہٰذا اس سے کوئی حرج نہیں ہوگی۔ تو یہ چند مسائل تھے، کافی لمبے مسائل ہیں، لیکن میں اختصار کے ساتھ چند گزارشات اور چند مسائل آپ کے سامنے عرض کیے ضروری۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک ہمیں ان مسائل کو جاننے کی اور ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔